راجی مچی میں شرکت کرنے کے لیے نکلے تو انہیں گرفتار کیا جائے۔ کلات میں ہمارے دوستوں کو چندہ کرنے سے روکا گیا اور متعدد ساتھیوں پر FIR درج کیے گئے۔ تربت میں ہمارے کارکنان کو ہراساں کیا گیا۔ ہب چوکی ہمارے کارکنان کو کارنر میٹنگز اور دیگر تیاریوں کے دوران خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ہراساں کیا، اور آج ان میں سے خواتین اور بچوں سمیت بہت سے لوگوں پر ان کو ہراساں کیا گیا، اور ان میں سے سیاسی ورکران پر FIR بھی درج کیے گئے۔ کراچی میں کل رات ہمارے تین کارکنان کو وال چاکنگ کے دوران جبری گمشدہ کیا گیا، اور ہمارے ایک دوست کے گھر میں چھاپا مارا گیا اور ان کو بھی جبری گمشدہ کیا گیا۔ کوئٹہ 2-3 دن سے مسلسل مختلف علاقوں میں ہمارے دوستوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ متعدد لوگوں کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے۔ آواران آج بلوچ راجی مچی کے لیے چندہ کرنے والے 13 خواتین کارکنان کو FC نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ واشک میں جو لوگ چندہ اکٹھا کر رہے تھے سیاسی کارکنان، ان کو بھی واشک کے DC نے گرفتار کیا گیا ہے، اور ان پر حلف نامے پہ دستخط لیے گئے ہیں کہ اگر وہ راجی مچی میں شرکت کریں گے تو ان کو آگے جا کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گوادر اور تربت کے تمام دکانداروں کو دھمکیاں دی گئی ہے کہ راجی مچی کی تیاریوں کے حوالے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کو کوئی سامان فراہم نہ کیا جائے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ٹرانسپورٹروں کو فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے اس پیغام کو ریاست تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ریاست اور ریاستی اداروں کو چلانا ذمہ دار، لائق اور قابل لوگوں کا کام ہوتا ہے، جس کی متعدد مثالیں دنیا کی کامیاب ریاستوں کی صورت میں موجود ہیں۔ لیکن اس ریاست کو یا تو انتہائی درجے کے نااہل اور جاہل لوگ چلا رہے ہیں، یا پھر دانستہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ایک ریاست کو اس طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ اس طرح تو ایک ہوٹل کو بھی نہیں چلایا جا سکتا جس طرح یہ لوگ ایک ریاست چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی مکمل مثال آج بلوچ راجی مچی کی تیاریوں کے دوران ریاستی طاقت کے استعمال سے لے کر سکتے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک پرامن سیاسی تنظیم ہے، اور بلوچ راجی مچی ایک پرامن سیاسی اجتماع ہے جس کی اجازت خود اس ریاست کا آئین اور قانون فراہم کرتا ہے۔ بلوچستان جیسے جنگ زدہ خطے میں ایک ذمہ دار ریاست کے حکمرانوں کی صلاحیت اور قابلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پرامن سیاسی جدوجہد کو نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ انہیں تحفظ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ریاست یہاں بلوچستان جیسے مکمل جنگ زدہ خطے میں بھی پرامن سیاسی جدوجہد کے لیے لوگوں کو اجازت نہیں دے رہی ہے اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ یہ ریاست اور اس کے حکمران سمجھتے ہیں کہ شاید ہم طاقت کا استعمال کر کے لوگوں میں خوف پیدا کریں گے اور اس سے بلوچ عوام خوفزدہ ہوگی، لیکن یہ لوگ نہ تاریخ پڑھنا پسند کرتے ہیں اور نہ تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں، اور نہ ہی آج تک یہ لوگ بلوچوں کا مزاج اور نفسیات سمجھ سکتے ہیں۔ اگر طاقت کے استعمال سے بلوچ عوام خوفزدہ ہو جاتی تو توتک میں 300 لوگوں کو اجتماعی قبروں میں ڈالنے سے بلوچ خوفزدہ ہو جاتے۔ آپ نے بلوچوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے نوجوانوں کی لاشوں کو بے رحمانہ انداز میں مسخ کیا، لیکن بلوچ عوام کو تو چھوڑے ان کے گھر والے بھی خوفزدہ نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس ان میں نفرت اور غصہ مزید بڑھ گیا۔ آپ نے ہزاروں سیاسی کارکنان اور عام بلوچ نوجوانوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا۔ کیا اس سے کوئی بلوچ خوفزدہ ہوا؟ کیا کوئی بلوچ خاموش ہے؟ نہیں، بلکہ ان کی نفرت نے مزید شدت اختیار کی ہے۔ ان 70 سالوں میں ہر ایک بلوچ کے خلاف آپ نے طاقت کا استعمال کیا۔ وہ بلوچ دوبارہ کبھی خاموش نہیں رہا اور آگے بھی نہیں رہے گا۔ معلوم ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات ہماری تاریخ ہے، ہماری روایات ہیں۔ ہم آج تک اپنے بچوں کو 500 سال قبل کے بلوچ ہیروز حمل جیند، میر کمبر، بالاج بیرگر کے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں۔ ہماری تربیت اور پرورش ہماری تاریخ اور ہماری ماضی کا اہم کردار ہے، جبکہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہے۔ اس لیے جتنے بھی بچگانہ عمل سر انجام دے رہے ہو، یہ تمام عمل آپ کے خلاف، اپنے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ تشدد اور طاقت کے استعمال سے بلوچوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بلوچ زیادہ منظم اور مضبوط ہو رہے ہیں۔ بلوچوں میں آپ کے خلاف نفرت مزید بڑھ چکی ہے۔
बलोच राजी मुच्ची के लिए जिन जिन इलाकों में रियासत ने ताकत का इस्तेमाल किया और कर रही है, इन इलाकों में हमें अवामी जज्बा और जोश ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इन्हीं इलाकों के नौजवान और आवाम ज़्यादा से ज़्यादा रब्ता कर रहे हैं। रियासत BYC के कारकुनान और हमदर्दों को खौफजदा करने के लिए जितनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, BYC के कारकुनान ज़्यादा पुरजोश अंदाज में और मुनज़्ज़म तरीक़ों से अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। शायद रियासत समझती है कि जिस तरह वो पंजाब की सियासी पार्टियों को ताकत और तशद्दुद के इस्तेमाल से खौफजदा कर सकती है, इन्हें रोक सकती है, इसी तरह बलूचिस्तान में भी कर सकती है। लेकिन हम आपकी यादाश्त के लिए बताते चले कि ये बलूचिस्तान है, पंजाब नहीं है। यहाँ ताकत और तशद्दुद के इस्तेमाल से लोगों को खौफजदा नहीं किया जा सकता, इन्हें दबाया नहीं जा सकता। ये हमारी रिवायात ही नहीं है कि हम ताकत के सामने दब जाएं या अपना सर नीचा रखें। हमारे सर कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। यही हमारी कल्चर है और यही हमारी सियासी तरबियत का हिस्सा भी है। अभी आप पर मुनसर करता है कि आप अपनी बचकाना हरकतों को छोड़कर एक जिम्मेदार रियासत का सबूत देंगे या इसी तरह अपने बचकाना और गैर जिम्मेदाराना हरकतों को बरकरार रखेंगे। हम आपको ये भी बताते चले कि हमें दोनों सूरतों में कोई मसला नहीं है। हम दोनों सूरतों में अच्छे से चल सकते हैं और अच्छे से चल रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से बलोच अवाम को मुतवज्जा करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप बलोच राजी मुच्ची के लिए बलोच यकजहती कमेटी का मदद और ताउन कर रहे हैं, इस अब से भी ज़्यादा करें और अब आप पर राजी मुच्ची की कामयाबियों के लिए जिम्मेदारियां दुगना बढ़ गई हैं। जिस तरह से रियासत ट्रांसपोर्ट वालों को धमकियां दे रही है, आप रियासत के इस अमल के खिलाफ एहतजाजन अपने प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को राजी मुच्ची के लिए लेकर आएँ और ये साबित करें कि हम ताकत और धमकियों से दबने वाली कौम नहीं है। जिस तरह रियासत बावर्चियों और राशन वालों को धमकियां दे रही है कि राजी मुच्ची के लिए खाना ना बनाएं, तो बलोच कौम अब इस धमकियों के खिलाफ एहतजाजन राजी मुच्ची के लिए आने वाले मेहमानों के लिए अपने घरों से खाना लेकर आएँ। बलोच बावर्ची खाना बनाएं, मेहमानों की खिदमत करें और पूरी बलोच कौम रज़ाकाराना बुनियादों पर राशन फराम करें। इसके अलावा हर एक अमल के खिलाफ बलोच कौम अपने आप को पूरी तरह ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार रखे कि क्योंकि अब ये राजी मुच्ची एक सियासी अमल से ज़्यादा हमारी कौमी बका के लिए ज़रूरी है। अब बलोच और बलूचियत को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि अब बलोचों के दुश्मनों के गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए ज़रूरी है। लिहाजा अब भरपूर अवामी ताकत, कुव्वत और जोश व खरोश से पूरी बलोच कौम बलोच राजी मुच्ची में शिरकत करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में हम रियासत को खिताब करते हुए कहते हैं कि बलोच राजी मुच्ची हर सूरत में होगा और गवादर में ही होगा। इसके लिए चाहिए आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें या राजी मुच्ची होकर ही रहेगी। अलबत्ता अगर आपने इसी तरह ताकत का इस्तेमाल जारी रखा तो इस सूरत में हम पूरे बलूचिस्तान में तमाम मेन शाहराहों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करेंगे और अहम सरकारी दफातर के सामने अवामी ताकत के साथ धरना देंगे। अगर रियासत पुरअमन तरीके से बलोच राजी मुच्ची को होने नहीं देगी तो हम बलोच यकजहती कमेटी इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि पूरे राजी मुच्ची के दौरान एक भी गमला नहीं टूटेगा। मुकम्मल पुरअमन और इंतहाई डिसिप्लिन का प्रोग्राम होगा। लेकिन अगर रियासत ने बलोच राजी मुच्ची के सामने रुकावटें डालने की कोशिश की और ताकत का इस्तेमाल किया और आवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की तो इस सूरत में हम आवाम को किसी भी सूरत कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी रियासत पर आयद होगी। शुक्रिया। देखिए, ये तादाद अब सैकड़ों तक पहुंच चुकी है। सिर्फ कोयटा में गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान 60 से ज़्यादा पुरअमन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके घरों में छापे पड़े, इनके वालिदैन को भी नहीं छोड़ा गया है। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें हर रीजन में लोगों को धमकाया जा रहा है, उनके घरों में फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। अभी वाशुक से तकरीबन 18 साल के 2 नौजवानों को DC वाशुक ने जो है ना अरेस्ट किया है और उनसे अलग बर्दारी पर जो है ना साइन करवाएं। इसी तरह आवारान से ख़वातीन को अरेस्ट किया गया है और ये काम FC ने किया है। देखिए, हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है और सियासी अमल की इजाज़त पाकिस्तान के आईन और कानून के अंदर है।
اگر احتجاج کرنا، عوامی مظاہرے کرنا کسی اس قانون اور آئین کے خلاف ورزی ہے تو ہم بالکل مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا بلوچستان میں یہ پہلا اجتماع ہے جو ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے سیاسی پارٹیاں اجتماع نہیں کر چکی ہیں، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن ریاست نے ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے، اور ہم اب بھی نیگوسیشن کیا، ہم اب بھی ہر لیول پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ کمشنر، ہر ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی آفیشلز ہیں ہم ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ ایک پرامن جلسہ ہے، اس کے سامنے آپ رکاوٹیں نہ ڈالیں، اور اس پرامن تحریک کو اگر آپ رکاوٹیں ڈال کر توڑنے کی کوشش کریں گے تو اور زیادہ پرامن طریقے سے یہ لوگ اٹھیں گے اور اس راجی مچھی کا حصہ بنیں گے۔ دیکھیں، کوئٹہ میں جو دھرنا ہوا ظہیر احمد کی بازیابی کے لیے کیا گیا، لیکن افسوس کے ساتھ 15 دن گزر چکے، ابھی تک ظہیر احمد بلوچ بازیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ 15 دن گزرنے کے بعد ہمارا جو ایک بالکل طے شدہ ٹائم تھا، اس کے بعد ہم فیملی کو لے کر ایک مکمل طور پر ڈسکشن کے بعد اپنا اگلا لائحہ عمل پریس کانفرنس کے تھرو یا میڈیا کے تھرو لے کر آئیں گے، اور وہ جو تحریک ہے اس کو آگے اسی طرح بڑھاتے جائیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا الیکشن سے پہلے تمام سیاسی پارٹیاں مظاہرے کر رہے تھے، جلسے جلوس کر رہے تھے، کل ہمارے صوبائی اسمبلی میں مذمت کر رہے تھے 22 جولائی کی جو جلسہ ہے اس کا وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ عوامی طاقت سے بالکل بھی ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ آج بلوچ قوم پوری بلوچ راجی مچھی میں آنے کے لیے تیار ہے، اور جو یہ لوگ ہیں یہ عوامی نمائندے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر یہ لوگ ایک ایسا سیاسی اور پرامن ایونٹ جس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس کی خلاف ورزی کے لیے ان کے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہے، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ عوامی نمائندے ہیں یا ریاست اور ان کے اداروں کے نمائندے ہیں۔ ڈاکٹر راجی مچھی میں وہ کون سے نکات ہیں جس سے حکومت کو خدشہ ہے یا وہ روکنا چاہ رہی ہے؟ کیا چیز جو انہیں برداشت نہیں ہوگا؟ دیکھیے، یہ تو حکومت سے خود پوچھنا چاہیے آپ لوگوں کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سیاسی عمل پر ایک قدغن لگائی گئی ہے۔ بلوچستان میں سیاست کرنے کی اجازت صرف ریاست اور اس کی وفاقی پارٹیوں کو ہے، اس کے علاوہ بلوچ قوم، بلوچ عوام جہاں جہاں احتجاجی مظاہرے کرتی ہے وہاں وہاں ان کو روکا جاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان کو ٹوٹل ملٹری رول کے ساتھ رول کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسا مارشل لا ہے جس میں سیاسی عمل پر قدغن لگائی گئی ہے۔ انہیں بلوچ راجی مچھی سے سب سے بڑا خطرہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ 70 سالوں سے جو ایک پالیسی اختیار کی گئی ہے جس کے تحت بلوچستان کے عوام کو توڑا گیا ہے، ان کو تقسیم کیا گیا ہے، یہ راجی مچھی ان تمام پالیسیوں کو ختم کر کے بلوچ عوام کو یکجا کر کے ایک پلیٹ فارم دے گی، اور وہ پلیٹ فارم ہر بلوچ کے لیے ایک آواز بن کر ابھرے گی۔ بلوچ راجی مچھی بلوچستان میں جاری ہر قسم کی انسانی حقوق کی پامالیوں اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں جو بلوچ نسل کشی کی ایک پالیسی ہے جو ابھی تک اسی طرح کنٹینیو رکھا گیا ہے، اس کے خلاف ایک احتجاج ہے، اس کے خلاف بلوچوں کو یکجا کرنے کا احتجاج ہے، اور بلوچستان میں ہمارے سائل و وسائل جو بلوچ عوام کے بالکل کانسنٹ کے بغیر بیچے جا رہے ہیں، ان سب کے خلاف ہمارا ایک احتجاج ہے، ایک سیاسی عمل ہے، ایک اجتماع ہے، وہ اجتماع ہے جو بلوچوں کو وہ پلیٹ فارم میسر کرے گی، وہ آواز دے گی جو گزشتہ 2 دہائیوں سے انہیں نہیں مل سکی۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی بالکل، بلوچ راجی مچھی کے پروگرام میں ہم ہر اس سیاسی پارٹی کو بالکل انوائٹ کرتے ہیں جو بلوچ نسل کشی کے تمام نکات کو سامنے لا کر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ ہماری تنظیم شروع دن سے بلوچ عوام کے لیے بلوچ نسل کشی کے خلاف یکجہتی کے عمل پر منظور ہے، اور ہم تمام تنظیموں کو یہی کہتے ہیں، کسی بھی تنظیم سے ان کا کیوں تعلق ہو، وہ بلوچ راجی مچھی کے پروگرام میں آئیں، شمولیت کریں اور اس تحریک کا اپنے آپ کو ساتھ دیں۔